ہر دور میں ہوتی رہی طاقت و دولت کی پرستش، ہر دور میں ہوتی رہی طاقت و دولت کی پرستش، ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے، ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے۔ ہر دور میں ہوتی رہی طاقت و مال و دولت کی پرستش۔ پرستش کہتے ہیں کہ انسان جس سے حد درجہ محبت کرتا ہے۔ پرستش کہتے ہیں جس کو انسان پوجتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے۔ آپ سنے ہوں گے آگ پرستش، یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والے، سورج پرستش، چاند پرستش۔ تو انسان کا ہر وہ چیز جس کو انسان حد سے زیادہ، اپنی جان، اپنے ہر ایک چیز سے زیادہ بے حد درجہ اور شدت سے محبت کرتا ہے، گویا کہ وہ اس کی پرستش کر رہا ہے، اس کو پوج رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اور اس کا وہ خدا ہے۔ حالانکہ مومن اور مسلمان کا تو ایک ہی ہے کہ خدا صرف ایک ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کو ہم حد سے زیادہ ہم جو ہے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر حالات دیکھے تو بتایا جاتا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں طاقت اور مال و دولت کی پوجا کی گئی۔ قارون کا آپ واقعہ سنے ہوں گے، نمرود کا، شداد کا، کہ حد سے زیادہ وہ دنیا سے اور دنیا کی مال و دولت سے محبت کرنے والے وہ تھے۔ لیکن آج کا اگر حالات کو آپ دیکھیں گے تو اپنے دل پہ اگر ہاتھ رکھ کے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ ذرا غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا اس سے کہیں زیادہ آج کا انسان مال و دولت سے محبت کرتا ہے۔ طاقت جس کے پاس ہے، دولت جس کے پاس ہے، انسان اسی کی بولی کو بولتا ہے۔ تو آج قارون کون ہے؟ شداد کون ہے؟ نمرود کون ہے؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن عزیزان محترم، حدیث میں اور قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا گیا ہے اس وقت تک انسان پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنی جان، مال، آل، اولاد، رشتہ دار، احبا، اقربا، دنیا کی دولت، طاقت، شہرت، ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ پکا سچا مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی دنیا سے بے حد درجہ محبت کر بیٹھا، مال و دولت سے، دنیا سے۔ ہم سنتے تھے شداد ایسا تھا، اس طرح کے تھا، لیکن وہ جتنا مال و دولت سے محبت نہیں کرتا ہوگا اس سے کہیں زیادہ ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ تو شداد کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں۔ نمرود جتنا اس دنیا سے اور دنیا کی مال و دولت سے محبت نہیں کرتا ہوگا اس سے کہیں حد درجہ ہم آج محبت کرتے ہیں، اور ہم آج دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہے۔ تو نمرود کون ہے؟ فرعون جتنا دنیا سے محبت نہیں کرتا تھا اس سے حد درجہ ہم محبت کر رہے ہیں۔ تو فرعون دوسرا دنیا کا کون ہے؟ ہم یا آپ ہی تو ہیں۔ کبھی سوچئے گا اس بات پہ، تلخ ہے، کبھی سوچئے گا تو آپ کو پتا چلے گا۔ حد سے زیادہ اس دنیا سے دل لگایا ہے، دنیا کی طاقت، دنیا کی دولت، دنیا کی مال سے محبت کرتا ہے۔ مال کی محبت میں اس طرح سے گمراہ ہو گیا ہے کہ اب مال کے سامنے، دولت کے سامنے اسے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے کہا یہ انسان ہے، ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں حقیقی چیز کو، کان ہے لیکن سنتے نہیں، دماغ ہے لیکن کبھی سوچتے نہیں۔ یہ تو انسان ہے، اللہ نے کہا اس کو تو ہم نے انسان بنایا۔ آنکھ ہے پھر بھی نہیں دیکھتے، حقیقت سے یہ دور ہے، سچ سے دور ہے۔ حالانکہ یہ دنیا تو عارضی ہے جس سے یہ حد سے زیادہ محبت کر بیٹھا ہے۔ یہ اس کے لیے مطلوب، محبوب، مقصود سب کچھ یہ دنیا اور دنیا کی مال و دولت ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے کہا یہ انسان تو ہے لیکن حقیقت میں یہ جانور سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور کے پاس تو دماغ نہیں، جانور تو وہ چیز نہیں دیکھتے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جانور کو شعور نہیں، لیکن انسان کو ہم نے عقل سلیم عطا کیا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ دنیا سے باخبر ہونے کے بعد بھی یہ انجان بنا ہوا ہے، تو پھر اس سے بڑا جانور کون ہو سکتا ہے؟ ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے، اور ہر زمانے میں یزیدی خیالات کے لوگوں کا طرفداری، لوگ اس کے طرفدار ہر زمانے میں رہے۔ آج بھی اس خیال کے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو اس دنیا میں ملیں، جس کو لوگ پرموٹ کرتا ہے، جس کو سپورٹ کرتا ہے، جس کو عروج تک پہنچاتا ہے، اس کی جھوٹ میں ہاں میں ہاں ڈالتا ہے، اس کی واہ واہی کرتا ہے۔ ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے۔